الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولو الكبرياء في السماوات والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے زمینوں میں اور آسمانوں میں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے من تواضع للہ رفع اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں دیتے ہیں، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے اندر بڑھائی ظاہر کرنا، اور تکبر جو ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی چادر کو کھینچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر سب سے پہلا جو گناہ ہوا تکبر ہوا کہ شیطان نے اپنے آپ کو جو ہے سب سے بہتر سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا اسجد لی آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے جواب میں کہا انا خیر منی خلقتنی من نار وخلقتہ طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے جو ہے آپ نے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو راندہ درگاہ کیا اور فرمایا فخرج انک رجیم، تو نکل جا، تو مردود ہے، اور فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تمہارے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت کر دی گی۔ تو اس لیے تکبر انسان کبھی بھی نہ کرے، تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ فرعون نے تکبر کیا، کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ نمرود نے تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا، اور ایک چھوٹے سے مچھر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ اس لیے ہمیں تکبر سے بچنا چاہیے، اور تکبر یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ جو بندہ تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔